جتنے بھی ہمارے ظاہری اعمال ہیں ان کا ایک تو ظاہری جسم ہے، ظاہر ہے، جو آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اطمینان سے پڑھ رہا ہے، جلدی جلدی پڑھ رہا ہے۔ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس کے اعضاء اور جوارح جو ہیں نماز کے اندر وہ خضوع یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کے وصف سے متصف ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ آدمی خود بھی اندازہ لگا سکتا ہے۔ ایک آدمی جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اگر بے پرواہ ہے تو اس کا یہ جو آنکھیں ہیں کبھی دائیں سامنے دیکھ رہی ہیں، کبھی نیچے دیکھ رہی ہیں، کبھی کھجا رہا ہے، کبھی ڈھیلا ڈھالا کھڑا ہوا ہے جلدی جلدی، تو یہ خضوع جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا، اپنے اعضاء کو جھکا لینا، تو وہ اس کے اندر ہے یا نہیں ہے آپ نے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی ایسا آدمی نظر آتا ہے جس کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آگے پورا جھکا ہوا ہے، تو اس پر رشک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ سارے اعمال ایسے ہیں کہ جو آنکھوں سے نظر آ جاتے ہیں، لیکن ان آنکھوں سے نظر آنے والے اعمال کی ایک روح ہے۔ جیسے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک روح ہوتی ہے کہ جب تک وہ روح ہے اس وقت تک وہ زندہ سمجھا جائے گا، اور روح نکل جائے گی تو وہ مردہ ہو جائے گا۔ حالانکہ جب روح نکل گئی تو بظاہر دیکھنے میں تو سارے اعضاء و جوارح وہی ہیں، کان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، سر ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، جسم ہے، سب نظر آ رہا ہے، لیکن روح نکل گئی۔ تو روح نکل جانے کا مطلب کیا ہوا کہ اب وہ ایک لاش ہے، اب اس کو نام بھی اس کا نہیں لیں گے۔ اگر فرض کرو کسی کے والد کا انتقال ہوا تو اور ان کی نعش کو لے جانا ہے کہیں ادھر سے ادھر، تو یہ نہیں کہیں گے ابا کو اٹھا لو یہاں سے، کیا کہیں گے؟ میت کو اٹھا لو، میت کو اٹھا لو۔ نام بھی ختم ہو گیا، جو جس رشتے کے ساتھ ان کو پکارا کرتے تھے وہ رشتہ بھی ختم ہو گیا، اس رشتے کے حوالے سے بھی ان کو پکارا نہیں جا رہا کہ میت تھا، میت آ جائے، میت کو لے آؤ، میت کو میت کو یہاں رکھ دو، میت کے اوپر کو جنازہ پڑھ لو، وغیرہ وغیرہ۔ نام ہی بدل گیا۔ صرف کیا فرق پڑا؟ بظاہر تو دیکھنے میں کچھ بھی فرق نہیں پڑا، لیکن روح نکل گئی، تو روح کے نکلنے سے وہ ایک بے جان جسم ہو گیا۔ اب اس کو چاہے کافور لگاؤ، چاہے اس کو خوشبو لگاؤ، چاہے اس کو سنگھار کرو، کچھ بھی کرو، لیکن وہ ایک بے جان جسم ہے، اس میں روح ختم ہو چکی۔ تو اسی طرح یہ اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، ان کا ایک جسم ہے، ظاہری جسم ہے کہ ہم کھڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ کے سامنے، لیکن اس کی ایک روح ہے۔ روح کیا ہے کہ خشوع، مثلا نماز کی روح کیا ہے؟ خشوع ہے۔ تو خشوع جب تک نہیں ہوتا تو گیا اس کے اندر روح نہیں ہے۔ نماز میں نماز ہے، اور اگر خشوع نہیں ہے تو کسی مفتی کے پاس جاؤ
تو فتویٰ تو دے دے گا کہ نماز ہو گئی، کیونکہ فتویٰ ظاہر کے اوپر دیا جاتا ہے، ہو گئی نماز۔ لیکن کس درجے ہوئی اور اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اس کی کیا قدر و قیمت ہے، خشوع حاصل ہوا یا نہیں ہوا، یہ دیکھنے والا پتہ نہیں لگا سکتا۔ یہ اندر کا کام ہے، دل کا کام ہے۔ دل اگر متوجہ ہے اللہ جل جلالہ کی طرف، دل اگر متوجہ ہے اس بات کی طرف کہ میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، کسی بڑی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو اس کا معنی یہ کہ اس عمل کے اندر روح بھی ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ظاہری جسم تو ہے لیکن اندر سے روح موجود نہیں۔ یہی حال سارے اعمال کا ہے، اور اسی لیے بہت سے اعمال وہ ہیں جو روح سے تعلق رکھتے ہیں۔ روح کا مرکز ہے قلب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کا مرکز قلب کو بنایا ہے، تو دل جو ہے اس سے متعلق بہت سے احکام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ یہ دل جو ہے نا، یہی ایسی ایک مستقل دنیا ہے۔ دل صرف ایک جسم کا لوتھڑا، اس کا گوشت کا لوتھڑا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ ایک جہان ہے، جہان ہے خیالات کا، تصورات کا، جذبات کا۔ یہیں سے اچھے جذبے پیدا ہوتے ہیں، یہیں سے برے جذبے پیدا ہوتے ہیں، یہیں سے انسان جو ہے وہ اس کے اندر اخلاق حسنہ پرورش پاتے ہیں، اور یہیں اخلاق رذیلہ کا اجتماع ہوتا ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہ باطنی دنیا بنائی ہے، دل کی دنیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے متعلق کچھ احکام عطا فرمائے، جیسے نماز کے ظاہر کو درست کرنے کے لیے فقہ کے احکام ہے، پورا علم ہے فقہ کا۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ نماز کس طرح ہوتی ہے، کون سی چیزیں اس کو توڑ دیتی ہیں، کون سی چیزیں کون سی اس میں سنتیں ہیں، کون سے اس میں فرائض ہیں، کون سے اس میں مستحبات ہیں۔ تو اسی طرح جو باطنی اعمال ہیں جن کو اخلاق باطنہ کہنا چاہیے، اس کے متعلق بھی بہت سے احکام متعلق ہیں۔ لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ مثلا کہ نماز فرض ہے، لیکن نماز کی اصل روح جو ہے خشوع، اس کے بارے میں پتہ تو ہے، مگر یہ کہ وہ حاصل نہیں ہوتی۔ کس طرح حاصل ہو، اس کا طریقہ کیا ہو، یہ بتائیں گے کون؟ اہل طریق۔ اگرچہ ہے یہ بھی شریعت ہی کا حصہ، لیکن امتیاز کے لیے دو حصوں کو الگ الگ بیان کرنے کے لیے ایک کو شریعت کہتے ہیں، ایک کو طریقت کہتے ہیں۔ ظاہری اعمال سے متعلق جو احکام ہیں وہ شریعت کہلاتے ہیں عرف عام میں، اور جو باطن سے تعلق رکھنے والے احکام ہیں ان کو طریقت یا تصوف یا استحسان یا سلوک مختلف نام دیے جاتے ہیں اصل میں وہ بھی شریعت کا حصہ۔ اب آپ دیکھیں کہ جس طرح مثال کے طور پر انسان کے ذمے یہ ہے کہ وہ شراب نہ پیے، خنزیر نہ کھائے، حرام چیزوں کی طرف نہ جائے، تو اسی طرح حسد بھی تو حرام ہے۔
حسد بھی تو حرام ہے، اور تکبر بھی تو حرام ہے، اور ریاکاری بھی تو حرام ہے۔ یہ سب کون سے اعمال ہیں جو دل سے ہوتے ہیں۔ حسد جب ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ ریاکاری ہوتی ہے تو کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے، دکھاوے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر تکبر ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ اصل اس کی جو جڑ ہے وہ دل میں ہے۔ تو یہ باطنی گناہ بھی ہوتے ہیں بہت سے، اور باطنی فرائض و واجبات ہوتے ہیں بہت سے، اور یہ باطن کے جو اعمال ہیں یہ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو ظاہر کے اعمال کی بنیاد ہوتے ہیں۔ ظاہر کے اعمال بھی اس وقت درست ہوں گے جبکہ باطن درست ہوگا۔ جب آدمی کے اخلاق جو ہے وہ اصلاح کیے جا چکے ہوں گے تو پھر ہوگا۔ تو اس لیے جس طرح فقہ کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، بقدر ضرورت تو ہر ایک انسان کے ذمہ فرض ہے، اور زیادہ تفصیلات وغیرہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں، مدارس میں ان کی تعلیم ہوتی ہے، اس کے لیے باقاعدہ درسگاہیں قائم ہیں۔ اسی طرح باطن کے جو اعمال ہیں، ان باطن کے اعمال جس علم میں بیان کیے جاتے ہیں وہ کہلاتا ہے طریقت یا تصوف یا سلوک۔ لوگوں نے تصوف کو پتہ نہیں کیا کیا تصورات تصوف کے بارے میں قائم کر لیے کہ اس میں کوئی احوال ہوتے ہیں، کچھ کیفیات ہوتی ہیں، کچھ کشف ہوتا ہے، کچھ کرامات ہوتی ہیں۔ خوب سمجھ لیں کہ ان کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں، تصوف سے یا طریقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اصل نہ کسی خاص طریقے پر ذکر کرنے کا نام تصوف ہے، نہ کسی خاص طریقے سے کوئی عمل کرنے کا نام تصوف ہے۔ اصل تصوف جو ہے وہ ان اخلاق باطنہ کی اصلاح کا نام ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں وظیفے، کسی سے اگر تعلق ہوا اصلاحی تو وظیفے بتائے گا وہ، اور وظیفے پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہوتا ہے، مگر یہ مقصود نہیں ہے۔ تصوف کا یا کسی شیخ سے رجوع کرنے کا یا کسی سے اصلاحی تعلق قائم کرنے کا یہ مقصود نہیں ہے کہ وہ وظیفے بتائے، آپ کو معمولات بتائے، بلکہ مقصود کیا ہے؟ اخلاق باطنہ کی تربیت کرنا، یہ مقصود ہوتا ہے۔ کہ آیا اس کے بہت پہلے بہت غصہ آتا تھا، کمی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پہلے یہ مغلوب الغضب تھا، دل میں جو غصہ پیدا ہوتا تھا بس اس کے آگے ہتھیار ڈال دیتا تھا اور اس غصے کے مقتضا پر عمل کرنا شروع کر دیتا تھا، مار دھاڑ، چیخ پکار۔ اب کسی کے گھر، کسی کے پاس گیا، کسی شیخ کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس جا کر اپنے نفس کو کچلا، اب اس کچلنے کے نتیجے میں غصہ کتنا آتا ہے؟ غصہ کتنا آتا ہے؟ یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم جیسا انسان، بڑے مشتعل مزاج، ایسے کہ جلالی بزرگ، نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چند دن گزارے تو کیا حال ہو گیا؟
کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے نرم آدمی ہیں، وہ فرما رہے ہیں جبار فی الجاہلیت خوار فی الاسلام. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا جہاد کا مانعین زکوٰۃ سے، تو ان کو تعامل ہو رہا تھا. بلکہ جیش اسامہ کے موقع پہ حضرت اسامہ کا جو لشکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، اس کو بھیجا نہیں تھا کہ وفات ہو گئی. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے بھیجوں گا، جو حضور نے جس کو تیار کیا میں بھیجوں گا اس کو. حضرت عمر کہتے ہیں حالات ایسے نہیں ہیں، اس وقت خود کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایسی حالت میں تو وہ رائے پیش کر رہے تھے کہ ابھی نہیں بھیجنا چاہیے وہ لشکر. اور صدیق اکبر کہتے تھے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کر لیا تھا تو میں کون ہوں اس کو روکنے والا؟ نہیں روکوں گا. تو اس حضرت فاروق اعظم کہہ رہے تھے کہ جی ابھی ذرا مصلحت کا خلاف. تو اس موقع پر حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا؟ جبار فی الجاہلیت خوار فی الاسلام. جاہلیت میں تو اتنے تم زبردست جبار تھے، بڑے غصے والے تھے، اسلام میں آ کے اتنے بزدل ہو گئے کہ مصلحتیں سوچ رہے ہو اس بات کے لیے کہ جس کام کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اللہ. تو غصہ جو تھا اس کو کس طرح قابو کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہ کر. اب ایک عورت کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے کہ عمر تمہیں قرآن بھی نہیں آتا کہ تم کہہ رہے ہو کہ زیادہ مہر نہ رکھا کرو عورتوں کے. تمہیں قرآن بھی نہیں آتا. قرآن میں ہے کہ آتیتم احداہن قنطارا. قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی عورت کو مہر کے طور پر ایک ڈھیر دیا گیا ہو سونے چاندی کا تو اسے واپس نہ لینا. تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں ڈھیر بھی دے سکتے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ مہر کم رکھا کرو. تو کھڑے ہو کے مجمع کے اندر کہہ رہی. اب اگر وہ جلال ہوتا فاروق اعظم کا جو کبھی تھا، غصہ ہوتا تو کیا ہوتا اس کا عورت کا حشر. لیکن فوراً گردن ڈال دی. کیا ہے افسوس کہ ایک عورت کو بھی قرآن کا مجھ سے زیادہ پتہ ہے. تو ایسے لوگ، یہ ہے تزکیہ جس کو کہتے ہیں، یزکیہم. وہ غصہ ٹوٹ ٹوٹ کے اتنی تواضع میں تبدیل ہو گیا کہ دنیا نے دیکھا. تو باطن کی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو رذائل پیدا ہوتے ہیں، حسد پیدا ہو رہا ہے کسی سے، اب یہ بہت زیادہ کثیر الوقوع چیز ہے، بکثرت پیدا ہو جاتا ہے. کسی آدمی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کے دل میں جلن ہونے لگتی، تو یہ بہت ہوتا ہے. اب اس کا کیا علاج ہوگا؟ کس طرح اس کو اپنے آپ کو اس سے بچائیں گے؟ بغض پیدا ہو گیا کسی سے، الیاذ باللہ، تو اس سے کیسے بچیں گے؟ ریاکاری ہو رہی ہے، اخلاص نہیں ہے. کوئی کام جو ہو رہا ہے وہ دکھاوے کے لیے ہو رہا ہے. تو یہ دکھاوا کرنا یہ دل کا ایک گناہ ہے. بظاہر تو آدمی صدقہ دے رہا ہے، لیکن اندر سے وہ دل اس کا دکھاوے کے طرف مائل ہے، دکھاوے پر لگا ہوا ہے. تو بے حقیقت ہے وہ صدقہ جس کا کوئی اجر بھی نہیں.
پیسے بھی گئے اور ثواب بھی گیا. ہدیہ، کسی کو ہدیہ دینا شادی بیاہ کے موقع پہ اصلاً تو جائز ہے، بلکہ قابل تعریف ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کام کرے اس لیے کہ وہی بدلے میں کر رہا ہوں، اس نے دیا تھا لاؤ میں بھی کرتا ہوں، نہ اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، نہ اپنے دل کی کوئی خواہش پورا کرنا مقصود ہے محبت والی، تو یہ باطن کا گناہ ہو گیا. تو جب کسی شیخ کے پاس بندہ جاتا ہے تو اصل جو سبق لینا ہے وہ ان رذائل سے بچانا اپنے آپ کو، ان کی اصلاح کرنا، اور فضائل یعنی تواضع، اخلاص، ایثار، یہ اوصاف پیدا کرانے مقصود ہے. تو اس لیے یہ جتنا ضروری یہ ہے کہ ہم نماز کا طریقہ سیکھیں، اتنا ہی ضروری یہ بھی ہے کہ اس کے جو باطنی صفات ہیں اس کو سیکھیں، اس کی تربیت حاصل کریں. جتنا ضروری یہ ہے کہ اپنے آپ کو، نگاہوں کو بچائیں، دل کو بچائیں اور کانوں کو بچائیں، اتنا ہی ضروری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو حسد سے بچائیں، ریاکاری سے بچائیں، بغض سے بچائیں، تکبر سے بچائیں. تو اس لیے یہ ایک مستقل علم ہے، اور اس علم کا مسئلہ دوسرے علم سے یہ مختلف ہے کہ جو ظاہری چیزوں کا جو علم ہوتا ہے وہ پڑھا دیا، سمجھ میں آ گیا، اب کرنے والا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے وہ جانے. لیکن یہ جو ہے باطن والا علم، یہ صرف پڑھانے سے نہیں آتا، اس کی تربیت دینی پڑتی. لہذا اب اللہ کے نام پر یہ تھوڑا سا جو دن باقی ہیں ان کے اندر کوشش کروں گا کہ اپنی اصلاح کے لیے کوشش کروں گا کہ ان اخلاق باطنہ کا کچھ ذکر ہو جائے، کس طرح یہ پیدا ہوتے ہیں، کیا ان کا علاج ہوتا ہے، کس طرح بزرگوں نے ان کی تربیت کی ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اخلاص کے ساتھ، صدق کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہم سب کو پہنچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.